سورہ نور آیت نمبر 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربعة يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، رات اور دن کو اللہ گردش دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور رات دن کی اس گردش میں جو صاحب نظر ہیں ان کے لیے بڑا عبرت کا سامان موجود ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ وہ ہے کہ جس نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں یعنی رینگتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دو ٹانگیں ہیں ان پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے پیدا کرے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، تحقیق ہم نے اتاری ہیں روشن اور واضح آیات۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور یوں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور یہ کہنے اور اقرار کرنے کے بعد ایک فریق ان میں سے پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب آپ انہیں بلاتے ہیں کہ آؤ قضیے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کرے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ایک فریق ان میں سے، ایک گروہ ان میں سے وہ کنی کتراتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ دیکھیں کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو پھر بڑے فرما بردارانہ طریقے سے آتے ہیں۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، منافقت ہے، یا انہیں شک ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہمارا جو پچھلا درس تھا اسی بیان کو جاری رکھا گیا۔ وہاں پہ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ اللہ بادلوں کو لے کے آتا ہے، پھر ان کے ٹکڑوں کو آپس میں جمع کرتا ہے، پھر ان کو وہ تہ در تہ کرتا ہے، پھر اس سے بارش برساتا ہے اور اس سے اولے برستے ہیں۔ تو وہی بادل
اور وہی سارا سامان، لیکن وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے وہ رحمت بنتی ہے۔ اور پھر میں نے گزارش کی تھی کہ اولوں کی وجہ سے کتنا بعض اوقات کتنا نقصان بھی ہوتا ہے۔ اب اسی کو یعنی اللہ کی وہ جو قدرت ہے اسی کو واضح کیا، کہا کہ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ اللہ دن اور رات کو گردش دیتا ہے۔ اب یہ جو محکم نظام اس نے بنایا ہے کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات اس دنیا میں آتی ہے، اور اس کے لیے ایسا فکس قسم کا یعنی جو حساب کتاب لگانے والے ہیں، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ 100 سال بعد فلاں دن سورج کس وقت غروب ہوگا یا کس وقت طلوع ہوگا، یا چاند گرہن کب ہوگا اور سورج گرہن کب ہوگا، تو وہ سارا اس لیے کر سکتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کی حرکات میں کوئی سرے بو کوئی تھوڑا سا بھی فرق نہیں آتا، اس لیے کہ یہ خدائی نظام ہے، یہ بڑا محکم ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے بنا دیا ہے اس وقت مقررہ تک، جب میں چاہوں گا تو یہ سارا درم برم ہو جائے گا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہا تم رات اور دن کی جو گردش ہے اس میں دیکھ سکتے ہو کہ کیسا نظام اس اللہ نے بنایا ہے، کہ ان کے اندر آپس میں کتنا اختلاف ہے، ایک میں روشنی ہے دوسرے میں اندھیرا ہے، ایک میں تمازت اور گرمی ہے دوسرے میں خنکی ہے، ایک میں سورج ہے دوسرے میں چاند ہے، اور ان کی جو اس کے باوجود کہ ان کے آپس میں بہت اختلاف ہے، دونوں کام ایک ہی کر رہے ہیں، وہ ہے انسان کی فلاح و بہبود، کہ اس انسان کو رات بھی چاہیے دن بھی چاہیے، کام کرنے کے لیے اور اپنی تکان دور کرنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں اس کو چاہیے۔ اب یہاں سے یعنی ایک توحید کی دلیل ہے جس کو آگے کہا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، کہ جو صاحب نظر ہیں ان کے لیے اس میں عبرت ہے، اس رات اور دن کی گردش کرنے میں۔ اور یہ چیز قرآن پاک میں صرف یہی نہیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ ہے۔ اب اس میں جو عبرت ہے، عبرت کا لفظ کیا ہے؟ پہلے عبرت کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس سے ہم نے اشتقاق کیا اور ہم نے کہا عبور، یعنی آدمی دریا عبور کرتا ہے، نہر عبور کرتا ہے، یا کوئی صحرا عبور کرتا ہے، تو اس عبور کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلا جاتا ہے۔ اور اسی سے پھر یہ لفظ عبرت ہے کہ ایک مشاہدہ اس نے کیا، دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ کام ہو رہا، اور اس میں جو اصل نتیجہ ہے اس تک وہ پہنچ گیا، دوسرے کنارے تک پہنچ گیا کہ یہ اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا، یہ صاحب نظر ہے۔ یہ وہ ہے کہ جس کی یعنی نظر تو ہر ایک کی ہے، لیکن اس کی دل کی آنکھ کھلی ہے۔ وہ جو سورہ حج میں بات آئی تھی نا، نہیں کہ انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور، کہ وہ لوگ جو اس قسم کی نظر نہیں رکھتے کہ جو قطرے میں دریا کو دیکھ سکے، جو پردے کے اصل پیچھے جو قوت کار فرما ہے اس کو دیکھ سکے، جو لوگ یہ نظر نہیں رکھتے، اس نے کہا کہ ان کے دل اندھے ہیں۔ تعمل قلوب انہا لا تعمل ابصار، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، جو سینے میں دل ہے وہ اندھا ہے۔ یہاں اسی کو دوسرے پیرائے میں بیان کیا کہ اس میں عبرت ہے صاحب نظر کے لیے، جس کی نظر وہ دل والی نظر کام کرتی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اب اسی چیز کو یعنی اسی توحید کے مضمون کو ایک اور پیرائے میں لیا، اور یہاں اس کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ خاص چیزیں جن کی آپس میں ضد ہے، جو مختلف ہیں، لیکن انسان کے فائدے کے لیے ان کا تذکرہ یہاں پہ اکٹھے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، تمام جاندار، دابہ جاندار، جن کی پیٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی
جنسی ضروریات ہوتی ہیں اللہ نے ان کے اندر رکھی ہیں، تو یہ دونوں چیزیں، اس کو دابہ کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جو 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے کہ جس کے رزق کا جو ذمہ داری ہے وہ اللہ نے خود نہ اٹھائی ہوئی ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ اس کے یہاں پہ جو مستقر اس دنیا میں جو عارضی قیام ہے، جو فوجی چھاونی لگاتے ہیں مستقر، اس کا بھی پتہ ہے، اور اس کے بعد اس کو کہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے، مستودع کہاں پہ اس کو رکھا جاتا ہے اللہ کو پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے۔ یہاں پہ اس کو کہا کہ ہر چیز کو تو پانی سے پیدا کیا، اور آپ کو پتہ ہے پانی ہی یعنی ہمارے وجود کا وزن کے لحاظ سے بیشتر حصہ پانی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جو غیر جاندار چیزیں ہیں، ایک سیب آپ لیتے ہیں تو اگر آپ اس کا جوس نکالتے ہیں جدید قسم کی مشین سے، جوسر سے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک پاؤ بھر کا سیب تھا اس میں سے جوس تو نکل گیا، اور جو باقی چیز بچی وہ بہت تھوڑا وزن ہے اس کا، حالانکہ یہ جب سالم تھا تو بڑا ٹھوس قسم کی چیز نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح پانی جو ہے یہ وجود کا بھی حصہ ہے، اور اس وجود کی بہت سخت ضرورت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی کا امکان نہیں ہے۔ پانی ہے جس سے زندہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اسی پانی سے اس نے کیا کیا بنایا، فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ، کہ کچھ کے وجود ایسے ہیں کہ ٹانگیں ہے ہی نہیں ہیں، وہ بغیر ٹانگوں کے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، سانپ ہے اور کیڑے مکوڑے دوسرے وہ بغیر ٹانگوں کے چل رہے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ، اور بعض ایسے ہیں کہ وہ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، پرندے ہیں، انسان ہیں، یہ سارے 2 ٹانگیں ہیں ان کے اوپر چلتے ہیں۔ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ 4، اور دوسرے ہیں وہ 4 پہ چلتے ہیں۔ اب ان کی یہ یعنی کتنی مختلف قسم کی چیزیں، بنایا سب کو پانی سے ہے۔ تو یہ میں نے کہا تھا کہ اس کے آخر میں گزارش کروں گا کہ یہ کیوں ہے، اس لیے کہ مشرکین کو اس باب میں بہت ٹھوکر لگی۔ اس دنیا میں جو شرک ہے اس کی ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اس بنیاد پہ تھا کہ جو فائدے کی چیزیں ہیں وہ ایک اللہ نے بنائی ہیں، جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ دوسرے نے بنائی ہیں۔ خاص طور پہ جو مجوسی تھے، مجوسی مشرکین جو تھے، یہ جو ایران میں جو ایک بہت بڑی سلطنت تھی اس میں مجوس تھے، اور یہ مجوس کا یہ نظریہ تھا کہ خدا 2 ہے، خالق 2 ہے۔ ایک کو وہ کہتے تھے خدائے یزداں، اور ایک کو کہتے تھے خدائے اہرمن۔ یزداں وہ ہے جو نفع کے لیے، جس نے دن بنایا ہے، جس نے وہ چیزیں بنائی جو انسان کو نفع دیتی ہیں۔ اہرمن وہ ہے کہ جس نے نقصان والی چیزیں بنائی ہیں۔ تو اس نے کہا بنایا میں نے سب کچھ ہے، ان میں جو ازداد ہیں، جو مختلف ہے، جو اختلاف ہے ان چیزوں میں، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے، ان میں کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ رات کو تم کیسے نقصان دہ کہتے ہو کہ اس کے بغیر تو آدمی سکون اور وہ قرار پا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسے ہے کہ لوگ شفٹوں پہ کام کرتے ہیں تو رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، دن کو وہ سو لیتے ہیں، لیکن وہ سونا جیسے ہمیں جدید سائنس والے بتاتے ہیں، ڈاکٹری والے، کہ وہ سونا اور رات کے سونے میں فرق ہے، کہ جب رات ہوتی ہے تو انسان کے دماغ میں وہ خاص اس رات کی وجہ سے وہ خاص چیز جو ہے وہ کام شروع کر دیتی ہے، اور وہ پھر سارے وجود میں ایک مایا جو ہے وہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اصل سکون پیدا ہوتا ہے انسان کی نیند میں۔ ورنہ نیند کو دن کو پوری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی وہ حالت تو نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کبھی مشاہدہ کیا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ایک لمبا عرصہ شفٹوں پہ نوکری کی ہے اور راتوں کو جاگے ہیں، تو ان کی صحت تو ٹھیک نہیں ہوتی۔
وہ اتنا زیادہ عرصہ وہ شفٹ تو نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے نتیجے کے طور پہ انہیں مجبوراً اس کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے شفٹوں سے ہٹا کے انہیں پھر دوبارہ اس کام میں لانا پڑتا ہے۔ یہ ایک عام روٹین ہے ان دفتروں میں، ان چیزوں میں، جیسے ہم تربیلا میں پاور ہاؤس میں کام کرتے تھے تو یہی بات تھی کہ مسلسل آپ شفٹیں نہیں کر سکتے۔ تو رات میں جو سکون ہے، جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور نیند کو تمہارے لیے دافع کلفت بنایا ہے، یعنی جو تکان ہے وہ دور ہوتی ہے رات کی نیند سے، بے شک تھوڑی ہو۔ تو یہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں، اور دونوں چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں۔ وہ پیٹ کے بل رینگنے والے، 2 ٹانگوں پہ چلنے والے، 4 ٹانگوں پہ چلنے والے، وہ سارے کے سارے آدمی کے فائدے کے لیے بنایا، اس سے صرف ایک چیز سے ہے، وہ ہے پانی۔ یخلق اللہ ما یشاء، کہا اللہ جو چاہے پیدا کرے، کہ اس نے ایک ہی پانی سے یہ مختلف چیزیں پیدا کر دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، کہا ہم نے تو ایسی آیات اتار دی ہیں اس کتاب میں یہ کہ جو بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، اور ان کی موجودگی میں کسی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ توحید کے اوپر باہر سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے اوپر باہر سے کوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کے اندر وہ واضح آیات موجود ہیں کہ جن پہ جب صاحب نظر، صاحب شعور جب غور کرتا ہے تو وہ خود بخود اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ جو کچھ ہے یہ صحیح ہے۔ یہ اس کے لیے آیات مبینات ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب توحید تک پہنچنا اور معاد کے امکان تک پہنچنا یہ ہدایت ہے، یعنی بندے کو ہدایت مل جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ قیامت برپا ہوگی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں یہ دوں۔ یہ جو اللہ کی مشیت ہے، یہ جو اس کا چاہنا ہے، یہ اصل میں اس کی ایک سنت کے تابع ہے، سنت کے تحت ہے۔ اور وہ سنت یہ ہے کہ جس کے اندر ہدایت کے لیے، جس کے اندر صراط مستقیم تک پہنچنے کے لیے طلب ہوگی، تڑپ ہوگی اس کے لیے، اس کو تو میں دوں گا، اس کی رہنمائی میں کر دوں گا۔ جس کو طلب ہی نہیں ہے، جس کو کوئی تڑپ ہی نہیں ہے، جو چاہتا ہی نہیں ہے، تو کہا کہ یہ اتنی بے قیمت چیز نہیں ہے کہ میں اس کو بھی دے دوں اور اس کو بھی دے دوں۔ نہیں، اس کے لیے طلب ہے، یہ اس کا سنت ہے، یہ اس کا قانون ہے، اور اس کی وہ جو چاہنا ہے وہ اس کتابیں ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ۔ اب یہ منافقوں کی بات ہے۔ کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ ایمان ہے، اس کے رسول پہ ایمان ہے، اور ہم اطاعت قبول کرتے ہیں، لیکن پھر وہ فریق، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے، یعنی کوئی ایسی خاص بات آ جاتی ہے کہ جس میں وہ دیکھتا ہے کہ میرے وقتی مفاد کو اس سے نقصان ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اس وقتی مفاد کو بچانے کے لیے وہ انکار کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کا ایک پس منظر ہے، یعنی کیوں وہ ایسے ہوتا تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور ایک سلطنت، اسلامی سلطنت قائم کر دی آپ نے، تو یہود کے علماء کا اثر و رسوخ مدینہ میں اور مدینہ سے باہر آفاق میں موجود تھا۔ اب لوگوں کو جب دو آدمیوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو، کوئی قضیہ ہو، کوئی تنازع ہو جائے، تو اس تنازع کو کہاں لے کے جانا ہے فیصلے کے لیے؟ جو مسلمان ہے اس کو کہا گیا ہے کہ تم لازمی طور پہ یہ فرض ہے کہ اپنے تنازع کو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ سورہ نساء میں کہا کہ اگر تمہارے درمیان جھگڑا ہو جائے تو پھر اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے تم جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس۔
اب اللہ کے پاس جانا اصل میں اس کی کتاب سے اپنے لیے فیصلہ ڈھونڈنا ہے، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہ اللہ کا نمائندہ ہے، وہ اس کتاب میں سے نکال کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں چیف جسٹس بھی تھے تو وہ فیصلہ کریں گے، لیکن لوگوں کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہ جس چیز کے اوپر میں جھگڑا کر رہا ہوں اگر ان کے ہاں گئے تو میرے خلاف فیصلہ آئے گا۔ انہیں پتہ ہوتا تھا جب زیادتی میں نے کی ہوئی ہے تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ اس معاملے کو یہود کے پاس لے کے جاؤ، یہ آدمی کہتا تھا کہ اس کو میں فلاں یہودی کے پاس لے کے جاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ، ہم ادھر سے فیصلہ کرواتے ہیں، جدھر سے ہمیشہ کرواتے رہے ہیں اسی عدالت میں جاتے ہیں۔ اب یہود نے تو اپنی کتاب تو اللہ کی تھی، لیکن انہوں نے اس میں اتنی تعریف کر دی، اتنا اس میں زیادتی کر دی، اس کو ادھر ادھر کر دیا، اور پھر ان کو آسانی سے برائب بھی کیا جا سکتا تھا، رشوت کے ذریعے سے ان کو قابو بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو حکم یہ ہوا کہ ان کے پاس مت جاؤ، سورہ نساء میں یہ بات آئی کہ ان کے پاس جانا گویا طاغوت کے پاس جانا ہے، یعنی شیطان سے فیصلہ کروانا ہے۔ تم تحاکم الی اللہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے پاس فیصلے کے لیے، کہتے ہیں ہمارے پاس وہی کافی ہے، ہمارا رواج ہی کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی جو ہمارے باپ دادے کرتے آئے اسی کے مطابق کریں گے، ہم اپنے رواج کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ یہ تحاکم الی اللہ کے راستے میں یہ جو بات ہے یہ ہے تو منافقت۔ میں نے کہا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، یعنی اس کا جو انداز آپ دیکھیں، آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، وہ جو بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں دوسرے رکوع کی بات ہے نا، اس میں بھی یہی بات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان ہے، اللہ نے کہا یہ مومن نہیں ہے، یہ کہتا رہے۔ اب کس لیے؟ کہ اس نے یہ تو کہا کہ میرا اللہ پہ اور رسول پہ ایمان ہے، لیکن قیامت کو نہیں مانا۔ یہ جو ایمانیات ثلاثہ ہے کہ اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے اور قیامت کو ماننا ہے، باقی دو تین جو ہیں وہ اس کے تابع ہیں۔ کتاب اور ملائکہ کے اوپر ایمان جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے وہ انہی کے تابع ہے۔ یہ ایمانیات ثلاثہ ہیں، تین ایمان ہیں جن کے بغیر ایمان نہیں ہوتا، آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایمان لے آیا اور اپنے مفاد کے لیے اس نے جو ایک لازمی چیز ہے کہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، اس فیصلے کو قبول کرنا ہے، اور قبول بھی اس طریقے پہ کرنا ہے کہ اس فیصلے کے آ جانے کے بعد اپنے دل میں بھی کوئی اس کے خلاف بات نہ ہو۔ یہ سورہ نساء میں یہ بات ہم پڑھا ہے، یعنی جب رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تو پھر اس کے خلاف تو دل میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو من بعد ذالک، ایسا کہنے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد اس کو نہیں مانتے، وہ وما اولئک بالمؤمنین، کہا ایسے لوگ مومن نہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پہلے انگریز کی عدالت تھی، ان کا اپنا قانون تھا، وہ قانون بنایا تھا، اس کا نام تھا لارڈ میکالے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ یہ 302 ہو گئی ہے، یہ 307 ہو گئی ہے، یہ 324 ہو گئی ہے، یہ 164 کا بیان ہو گیا ہے، یہ دفعہ لگاتے ہیں نا، یہ 187 ہو گئی ہے، ہر کام کے لیے، ہر جرم کے لیے ایک دفعہ ہے، ہر چیز کے لیے ایک دفعہ ہے، یہ لارڈ میکالے کی ہیں۔ ہماری جوڈیشری جو ہے، ہمارا جو نظام انصاف ہے، وہ اپنے لیے اسلامی دفعات تک، تعزیرات تک نہیں بنا سکا۔ 300 سال ہو گئے، وہ چلے گئے، مسلمان آ گئے، انہوں نے کہا یہی ٹھیک ہے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، جو چیز یہاں پہ چل رہی تھی ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں کسی نئی تعزیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ اس لیے کیا
کہ ان میں وہ جو قوانین ہیں، قانون شہادت ہے، ان میں سارے کی ساری جو پلڑا جو انصاف کا جھکتا ہے وہ ظالم کی طرف، وہ زیادتی کرنے والے کی طرف ہے۔ جو مظلوم ہے اس کو ان عدالتوں میں مزید مظلوم کیا جاتا ہے ان قوانین کے ذریعے سے، پٹکتا رہے، جو مرضی کرتا رہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھا ہے، یعنی یہ تو نظام ہے، جو اس نظام کو چلانے والے ہیں، جو جج ہیں، ان کے بارے میں تو 3 دفعہ اوپر نیچے یہ بات آئی ہے، اور یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے اس کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تنازع کا، وہ کافر ہے۔ پھر دوسری آیت میں آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے اس کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری ہے فیصلہ نہیں کیا، وہ ظالم ہے۔ اور تیسری دفعہ آیا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسق ہے۔ اب ظالم بھی وہ ہے، کافر بھی وہ ہے، فاسق بھی وہ ہے، تو اور وہ ہے کیا؟ اور یہ بالکل واضح ہے، یہ بات سامنے ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا، جو فیصلے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں بھی آ گیا، جو فیصلہ کرتا نہیں ہے اس کے مطابق بھی آ گیا۔ تو یہ ساری کی ساری تباہی جو آئی ہوئی ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے ان جزیات کے اوپر غور ہی نہیں کیا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، کہا جب انہیں بلایا جاتا ہے، دعو مجہول کا صیغہ ہے کہ ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، یعنی اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کریں گے۔ اللہ کے نمائندے کے طور پہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایات یعنی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اللہ اور رسول، جب رسول علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں تو رسول فیصلہ کرتے ہیں کتاب کے مطابق جو اللہ نے اتاری۔ جب وہ نہیں ہے تو جو بھی فیصلہ کرے گا وہ اللہ اور رسول کے مطابق اس طرح ہوگا کہ وہ کتاب اور سنت کے مطابق ہوگا۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، انہیں بلایا جاتا ہے کہ ہم تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے، یعنی وہ جو دیکھتا ہے کہ اس میں تو فیصلہ میرے خلاف آئے گا، اس کو پتہ ہے میں نے زیادتی کی ہوئی ہے، تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اب اس کو زیادہ واضح کر دیا، کہا کہ اگر وہ دیکھے کہ فیصلہ میرے حق میں ہوگا، یعنی حق مجھے ملے گا، تو پھر فرما بردانہ آتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم تو بس اسی کو مانتے ہیں، ہمارا تو بس آپ پہ قرآن پاک پہ ایمان ہے۔ مذعنین فرما بردارانہ طور پر، جب کبھی کبھی یہ لفظ بھی آتا ہے کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا جو حکم ہے یہ واجب الاذعان ہے، وہ وہی لفظ ہوتا ہے، یعنی فرما برداری اس کی لازمی کرنی ہے۔ اللہ کا حکم ایسا نہیں ہوتا کہ جو مان لے اس کا بھی بھلا، جو نہ مانے اس کا بھی بھلا، نہیں، جو نہیں مانے گا وہ اپنا انجام دیکھ لے گا، وہ بھگتے گا۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ اشارہ کیا ہے کہ کیا بات ہے، یعنی وہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض یعنی روگ ہے، منافقت ہے، یا تو وہ منافق ہوگا، وہ کرے گا کہ وہ معاملہ اپنا رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے بجائے کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کے بجائے کسی اور کے پاس لے کے جائے گا۔ امر تابو، یا انہیں شک ہے۔ شک کس بات کا؟ کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پہ شک ہے، یا انہیں یہ شک ہے کہ ابھی کفار اور ان کے درمیان لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، کون دوسرے کو زیر کر لیتا ہے، مغلوب کر لیتا ہے، تو ہم اپنا وزن جو ہے پھر غالب آنے والا جو تکڑا ہے اس کی پلڑے میں ڈالیں گے، اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تن ان کے پاس چلے جائیں اور کل کو یہ شکست کھا جائیں تو ساتھ میں ہماری بھی خرابی ہوگی۔
ارتیاب کہتے ہیں شک کو، کہ انہیں شک ہے کہ پتہ نہیں ان یہ غالب آتے ہیں کہ نہیں آتے. ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ کہ انہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یعنی وہ فیصلہ کریں گے تو ہمارے ساتھ ظلم ہو جائے گا. یعنی یہ یا تو منافق ہے یا انہیں شک ہے، یہ بھی منافقت ہے، اور یا یہ خیال ہے کہ یہ ظلم ہوگا، جو فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. بل اولئک هم الظالمون، کہا اللہ اور رسول تو ظالم نہیں ہیں، وہ تو ظلم نہیں کرتے، یہ ظالم ہیں جو اپنے معاملے کو دوسروں کے پاس لے کے جاتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب